بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزم سخن میں سہیل زرار خلش کا آداب قبول کیجیے۔ دوستو، نئے دن، نئے سیگمنٹ اور نئے پروگرام کے ساتھ میں آپ کا خادم حاضر ہوں۔ یقینی طور پہ آپ جمعے کو ہماری یہ پروگرام دیکھا کرتے تھے، لیکن ہم نے سوچا کہ کچھ نہ کچھ تبدیلیاں کی جائیں۔ تو نہ صرف ہم نے اس سیگمنٹ میں تبدیلیاں کی، اس کے پروگرامز میں تبدیلیاں کی، بلکہ ہم نے اس کو دن کو بھی تبدیل کیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے سعید بھائی بھی یہاں بیٹھے ہیں کہ یہ منگل جو ہے کشل منگل ہو جائے، تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم اچھے سے اچھے گزاریں۔ آج کے اس پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے یقینی طور پہ آج ہم نے ایک مشاعرے کا اہتمام کیا تھا۔ ہمارے ساتھ اس کی صدارت عقیل دانش صاحب فرما رہے ہیں، میرے بائیں طرف موجود ہیں وہ بھی۔ لیکن اس سے پہلے آج ہم جب آ رہے تھے راستے میں ہمیں کچھ خبریں ملیں، اور وہ خبر یہ تھی جو کہ صدی کی سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی خبر تھی، کہ ہمارے بہت ہی نابغہ روزگار ہستی اردو کی جناب محترم حمایت علی شاعر صاحب کا انتقال ہو گیا۔ حمایت علی شاعر صاحب 14 جولائی 1923 کو اورنگ آباد میں پیدا ہوئے تھے، اور 16 جولائی 2019 کو کینیڈا میں ان کا انتقال ہو گیا۔ لگتا ہے کہ شاید یہ صرف 2 دن کا سفر جو ہے صدیوں پہ محیط ہے۔ ایک ایسے شخص کی کہانی جس نے لازوال گیت لکھے، لازوال نغمے لکھے، لازوال غزلیں لکھیں۔ ان کی 4 کتابیں جو ہے وہ آ چکی ہیں منصہ شہود پر، اور اس کے علاوہ ان کی 2 نثری کتابیں بھی آ چکی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک کتاب جو میرے پاس ان کی موجود ہے، جو مجھے انہوں نے تحفہ دی تھی، تجھ کو معلوم نہیں، 2003 میں جب میری اوجے کمال صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، ان کے صاحبزادے سے، تو یہ کتاب بھی مجھے انہوں نے عطا کی تھی۔ اور یقینی طور پہ ایک بہت بڑا کام ہے اردو ادب کا، جس طرح انہوں نے فروغ کیا، جس طرح ان کی نظمیں، غزلیں، گیت لوگوں کی زبان زد عام ہوئے، وہ ایک ایسی چیز تھی کہ اب شاید ہم آئندہ شاید ایسے شعراء کو ڈھونڈتے رہ جائیں گے جنہوں نے اس قدر خوبصورت غزلیں کہیں، اتنا خوبصورت کلام کا۔ ہم ان سے گفتگو کا سلسلہ بھی ہم کریں گے اپنے احباب سے بھی، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا پیکیج دیکھتے ہیں جناب حمایت علی شاعر صاحب کے بارے میں۔ کہ صاحب اس بار وہ ملا تو عجب اس کا رنگ تھا، اس بار وہ ملا تو عجب اس کا رنگ تھا، الفاظ میں ترنگ نہ لہجہ دبنگ تھا، الفاظ میں ترنگ نہ لہجہ دبنگ تھا، ایک سوچ تھی کہ بکھری ہوئی خال و خط میں تھی، ایک سوچ تھی کہ بکھری ہوئی خال و خط میں تھی، ایک درد تھا کہ جس کا شہید انگ انگ تھا، ایک درد تھا کہ جس کا شہید انگ انگ تھا، ایک آگ تھی کہ راکھ میں پوشیدہ تھی کہیں، ایک آگ تھی کہ راکھ میں پوشیدہ تھی کہیں، ایک جسم تھا کہ روح سے مصروف جنگ تھا، ایک جسم تھا کہ روح سے مصروف جنگ تھا۔ میں نے کہا کہ یار تجھے کیا ہوا ہے یہ، میں نے کہا کہ یار تجھے کیا ہوا ہے یہ، اس نے کہا کہ عمر رواں کی عطا ہے یہ، اس نے کہا کہ عمر رواں کی عطا ہے یہ، میں نے کہا کہ عمر رواں تو میری بھی سبھی کی ہے، میں نے کہا کہ عمر رواں تو سبھی کی ہے، اس نے کہا کہ فکر و نظر کی سزا ہے یہ، میں نے کہا کہ عمر رواں تو سبھی کی ہے، اس نے کہا کہ فکر و نظر کی سزا ہے یہ، میں نے کہا کہ سوچتا رہتا تو میں بھی ہوں، میں نے کہا کہ سوچتا رہتا تو میں بھی ہوں، اس نے کہا کہ آئینہ رکھا ہوا ہے یہ، اس نے کہا کہ آئینہ رکھا ہوا ہے یہ، دیکھا تو میرا اپنا ہی عکس جلی تھا وہ، کیا بات ہے، دیکھا تو میرا اپنا ہی عکس جلی تھا وہ شخص میں تھا اور حمایت علی تھا وہ۔ ناظرین، آپ نے دیکھا حمایت علی شاعر صاحب اپنا کلام سنا رہے تھے، کیسا زندہ جاوید کلام ہے، کیسا خوبصورت کلام ہے۔ ان کے نغمات کی اگر بات کی جائے، ان کی غزلیات کی بات کی جائے، کچھ چیزیں میں نے دیکھی، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ سب کو یاد ہوں گی یہ چیزیں، کہ نہ چھڑا سکو گے دامن، نہ نظر بچا سکو گے۔ کس قدر خوبصورت انداز میں نور جہاں نے اس کو گایا تھا۔ جب رات ڈھلی تم یاد آئے، احمد رشدی صاحب نے بڑا خوبصورت انداز میں گایا تھا۔ خدا بندہ ایک ایسی آگ سی جلتی ہے سینے میں،
یہ تو شاید میں سمجھتا ہوں اس نسل کو بھی بہت اچھی طرح یاد ہوگا. یہ تمام گیت، یہ تمام لازوال نغمے، یہ تمام غزلیات یقینی طور پہ امر ہیں اور یہ رہیں گی، کیونکہ انسان چلا جاتا ہے لیکن اس کا کلام باقی رہتا ہے. ہمارے ساتھ بہت ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہمارے جو مہمان یہاں موجود ہیں، ہمارے جو بزم سخن کے سرپرست اعلیٰ ہیں جناب پروفیسر عقیل دانش صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ آپ کی آمد کا، آپ کے ساتھ تشریف فرمائیں. آپ نے ان کو دیکھا ہوگا میرے اکثر پروگراموں میں ہمیشہ ان کے بارے میں کہتا ہوں کہ بڑی یہ ایسی خاتون ہیں، مجاہدہ ہیں، اپنے حساب سے کام کر رہی ہیں. جناب قمر مرتضیٰ قریشی صاحب، السلام علیکم. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اس تقریب میں آنے کا. آپ کے ساتھ ہمارے بڑے پرانے دوست، ساتھی، شاعر، بہت اچھے شعر کہتے ہیں، سید شان کانپوری صاحب بھی موجود ہیں. السلام علیکم. آپ تمام احباب کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. سر سب سے پہلے جو کچھ آج ہم نے پڑھا، دیکھا، سنا، ظاہر ہے آپ کا ایک بڑا قریبی تعلق تھا، بہت عرصے آپ ان کے ساتھ رہے، ان کی کتاب پہ آپ نے تبصرہ بھی لکھا، بلکہ ان کی خواہش تھی کہ ان کی کتاب کے اوپر آپ کام کریں. تو کچھ تھوڑا سا ذرا سا مختصراً بتائیے گا. میں اسلام چینل اردو کے دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں آداب پیش کرتا ہوں. حمایت علی شاعر، لوٹ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو، وہ نہ صرف شاعر تھے بلکہ اپنی ذات سے ایک انجمن تھے، ایک ادارہ تھے، ایک دبستان فکر تھے. ہند و پاک میں ان کے سینکڑوں شاگرد تھے. آج وہ سب ماتم کو نہ ہوں گے کہ ہمارے درمیان سے ایک بہت بڑی ہستی چلی گئی. ان کا کام نہ صرف غزلیات میں ہے، نہ صرف شعر کی دوسری اصناف میں ہے، نہ صرف فلمی گانوں میں ہے، بلکہ انہوں نے ایک کارنامہ یہ انجام دیا کہ اپنی پوری زندگی، اپنی پوری سوانح انہوں نے منظوم لکھی. ماشاء اللہ. اچھا، ہاں، میرے پاس ان کا ایک نسخہ آیا اور پھر میں نے اس کتاب پر لکھا، پھر وہ وہاں جنگ کراچی میں چھپا، اور انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ میں ہندی ایڈیشن بھی اس کا نکال رہا ہوں. تو آپ بہت مبسوط اس پر اگر مضمون لکھیں تو میں اس میں شامل کروں گا. اس کے بعد مجھے علم نہیں کہ وہ وہاں چھپ سکی وہ کتاب یا نہیں، لیکن میری نیاز مندی ان سے بہت پرانی ہے. جب میں کراچی گیا تو انہوں نے ہمیشہ بڑی محبت سے مجھے گلے لگایا، اور کم سے کم 2 یا 3 پروگرام وہ میرے ساتھ کرتے تھے ریڈیو پاکستان سے. اچھا. حمایت علی شاعر کا ایک کام اور بھی ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ نام ہمارے یہاں مشہور ہے جمال الدین علی کا، جنہوں نے زندہ کیا دوہے کو. حمایت علی شاعر نے ایک صنف خود تراشی، اس کا نام رکھا سلاسی. 3 مصروں میں بہت مکمل بات کہنا، یہ انہیں کی اختراع تھی. اور اس کے بعد پھر یہ اردو میں اور بہت سے لوگوں نے اس کو شروع کیا کام کو. تو وہ اپنی ذات سے ایک انجمن تھے، ہر پہلو شخصیت جسے ہم کہتے ہیں. بہت اچھی آواز کے مالک، حیدرآباد سندھ ریڈیو سے انہوں نے اپنی زندگی شروع کی ہندوستان سے آنے کے بعد، وہاں بھی حیدرآباد اور یہاں بھی حیدرآباد. اور اس کے بعد انہوں نے جو اپنے نقوش چھوڑے ہیں اردو ادب پر، وہ میں سمجھتا ہوں وہ نقوش لازوال ہیں، اور ہمارا ادبی تاریخ اسے فراموش نہیں کر سکی. مجھے یاد ہے اسلامیہ کالج میں ایک مشاعرہ ہو رہا تھا، اور وہ اتنا بڑا مشاعرہ تھا، کوئی پنڈال لگایا گیا تھا، اور اس میں لوگ کم سے کم 2-3 ہزار تو لوگ ہوں گے. اس کی صدارت کر رہے تھے زید بخاری. اچھا. وہاں انہوں نے ایک غزل پڑھی. وہ غزل اب بھی لوگ گنگناتے ہیں اور جگہ جگہ اس کی گونج نظر آتی ہے، اور جس مشاعرے میں وہ جاتے تھے تاحال ہمیشہ ان سے فرمائش ہوتی تھی کہ وہ غزل آپ سنا دیں. کیا تھی وہ غزل؟ میں کوشش کرتا ہوں اگر ان کے انداز میں سنا سکوں کہ دیکھتے نت نئے سانچوں میں اکثر ایسے ڈھل جاتے ہیں لوگ. کیا بات ہے. نت نئے سانچوں میں کتنے جلد ڈھل جاتے ہیں لوگ. دیکھتے ہی دیکھتے کتنے بدل جاتے ہیں لوگ. دیکھتے ہی دیکھتے کتنے بدل جاتے ہیں لوگ. کس لیے اب کیجیے گم گشتہ جنت کی تلاش. کس لیے اب کیجیے
گم گشتہ جنت کی تلاش، جب کہ مٹی کے کھلونوں سے بہل جاتے ہیں لوگ، جب کہ مٹی کے کھلونوں سے بہل جاتے ہیں لوگ، کتنے سادہ دل ہیں اب بھی سن کے آواز جرس، کیا بات ہے، کتنے سادہ دل ہیں اب بھی سن کے آواز جرس، پیش و پس سے بے خبر گھر سے نکل جاتے ہیں لوگ، پیش و پس سے بے خبر گھر سے نکل جاتے ہیں لوگ، شاعر اب بھی شاعر ان کی دوستی کا اب بھی دم بھرتے ہیں آپ، شاعر ان کی دوستی کا اب بھی دم بھرتے ہیں آپ، ٹھوکریں کھا کر تو سنتے ہیں سنبھل جاتے ہیں لوگ، ٹھوکریں کھا کر تو سنتے ہیں سنبھل جاتے ہیں لوگ۔ یہ شام آج بھی میرے ذہن میں ہے، ہزاروں لوگوں کا مجمع اور بالکل خاموشی، اور لوگ ان سے ایک ایک شعر پر مستقل فرمائش کر رہے تھے، یہاں تک کہ بخاری صاحب نے کھڑے ہو کے انہیں داد دی۔ کیا بات ہے، بہت تو وہ اپنی ذات سے انجمن تھے بالکل۔ اور یہ آپ کا جو تبصرہ ہے اور جس طرح آپ نے ان کی والہانہ انداز میں ان کی غزل بھی پیش کی، میں سمجھتا ہوں کہ ایسے اتنا اچھا خراج عقیدت ان کو پیش کیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ حمایت علی شاعر صاحب ہمیشہ ہمارے دلوں میں رہیں گے، ان کا کلام، ان کی 4 کتابیں آ چکی ہیں، آگ میں پھول، مٹی کا قرض، تشنگی کا سفر اور ہارون کی آواز، یہ 4 تو شعری مجموعے تھے۔ اس کے علاوہ نثر میں ان کا شیخ ایاز اور شخص و عکس، ان کی 2 نثری کتابیں بھی آ چکی ہیں۔ اس کے علاوہ جیسے میں نے کہا کہ یہ ایک ان کا مجموعہ ہمارے سامنے موجود ہے، تجھ کو معلوم نہیں، یہ وہ تھا جو فلمی گیت اور غزلیات اور جو نغمے تھے اس کے اوپر مشتمل تھا، اور جس طرح کہ سر نے پیش کیا خوبصورت انداز میں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی روح کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے اور ان کی مغفرت فرمائے اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا کرے۔ پروگرام کا ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آج کی ہم نے محفل اس طرح سجائی تھی کہ ہم نے کوشش کی تھی کہ آج ایک محفل مشاعرہ کا انعقاد کیا جائے۔ یقینی طور پہ اس سیشن میں ہم چاہیں گے کہ ہمارے جو احباب تشریف لائیں وہ اپنا کلام پیش کریں، اور سب سے پہلے جیسے کہا کہ وہ ناظم کی باری آتی ہے، تو میں اگر چند اشعار آپ کہیں تو میں کوشش کروں گا کہ 4 شعر ترنم سے اگر پیش کر سکا تو، اگر آپ اجازت دیں تو۔ سر آپ کی توجہ چاہوں گا، جو حالات ہیں، ماحول ہے، سب یہاں چھوڑ کے آئے ہوئے اس کے حوالے سے۔ پریت نگر کے رہنے والے پریت نگر کو چھوڑ گئے، پریت نگر کے رہنے والے پریت نگر کے رہنے والے پریت نگر کو چھوڑ گئے، جس کا آنگن خون سے سینچا خود اس گھر کو چھوڑ گئے، جس کا آنگن پریت نگر کے رہنے والے پریت نگر کو چھوڑ گئے، جس کا آنگن خون سے سینچا خود اس گھر کو چھوڑ گئے۔ شعر دیکھیے گا، گھر کی دیواریں بھی تو اپنے بچوں جیسی ہوتی ہیں، گھر کی دیواریں بھی تو اپنے بچوں جیسی ہوتی ہیں، جانے والے جاتے جاتے نور نظر کو چھوڑ گئے، بہت شکریہ، جانے والے جاتے جاتے
नूर नजर का ना। वाह, जाने वाले जाते जाते नूरे नज़र को छोड़ गए। एक और अलमिया इसी रंग में देखिएगा कि साथ में लेकर अपने गए हैं पुरखों के अनमोल रतन। क्या बात है, बहुत खूब। साथ में लेकर अपने गए हैं पुरखों के अनमोल रतन। नाम आबा जिस पे लिखा था उस पत्थर को छोड़ गए। नाम आबा जिस पे लिखा था उस पत्थर को छोड़ गए। कासिद जाके उनको बता दे हम भी अना के मारे हैं। क्या बात है। कासिद जाके उनको बता दे हम भी अना के मारे हैं। सरफे नज़र पे कूचा क्या हम उनके शहर को छोड़ गए। सरफे नज़र पे कूचा क्या हम उनके शहर को छोड़ गए। और मक्ता देखिएगा कि कम सिन नजरें होंगी प्यासी दीद को तेरी अब भी खलिश। कम सिन नजरें होंगी प्यासी दीद को अभी तेरी खलिश। कच्ची उम्र में तुम ये कैसा जख्म जिगर को छोड़ गए। कच्ची उम्र में तुम ये कैसा जख्म जिगर को छोड़ गए। प्रीत नगर के रहने वाले प्रीत नगर को छोड़ गए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बड़ी नायत आपकी। शायरे का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। हम कोशिश करेंगे कि इसको इसी तरह जारी रखें। मैं दरख्वास्त करूँगा, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, आपने कई दफ़ा इनको प्रोग्राम्स में भी सुना है, हमारे यहाँ देखा भी है, टीवी पे भी देखा है। बहुत अच्छे शेर कहते हैं, कानपुर से ताल्लुक़ है। सैयद शान कानपुरी साहब, आपसे दरख्वास्त है कि अपनी कोई गज़ल सुनाएं और बताएं। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मैंने हमेशा ये कहा है कि मैं तो बिल्कुल नया शायर हूँ। बहुत शुक्रगुज़ार हूँ सुहेल भाई और इस्लामी चैनल का कि आपने कई बार दावत दी हमको। दो मेरे उस्ताद यहाँ मौजूद हैं, अकील भाई बैठे हुए हैं और सुहेल भाई हैं। वो हमारे दोस्त कहते हैं अकाउंटेंट कि इस तरह कह के ना वो एक एंट्री पास कर देता है, क्रेडिट आपका डेबिट मेरा। तो अब चलिए और उसमें और हमारे एक और मेन हमारे जो चचा हैं वो सैयद कादिर हुसैन कौसर साहब, वो हमारे उस्ताद हैं, वो यहाँ नहीं मौजूद हैं, उनको भी सलाम अर्ज़ करता हूँ। आपकी इजाज़त से जो है अकील भाई, देखती हैं रोज़ व शब आँखें तमाशा इश्क में। वाह वाह वाह, क्या देखती हैं रोज़ व शब, देखती हैं रोज़ व शब आँखें तमाशा इश्क में। तर्क कर देता है इंसान दीन और दुनिया इश्क में। क्या बात है, वाह वाह वाह। तर्क कर देता है इंसान दीन और दुनिया। क्या तस्वीर खींची है, वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। और ये देखिए, प्रेम की सारी कथाएं मुझसे करती हैं सवाल। वाह, प्रेम की सारी कथाएं मुझसे करती हैं सवाल। सारी कथाएं मुझसे करती हैं सवाल। ये ना होता वो ना होता क्या ना होता इश्क में। क्या बात है, वाह। फिर पढ़िएगा, वाह। प्रेम की सारी कथाएं मुझसे करती हैं सवाल। ये ना होता वो ना होता क्या ना होता इश्क में। बहुत शुक्रिया। और शेर है कि एक दिन मैं जज्ब हो जाऊं किसी तस्वीर में। वाह। एक दिन मैं जज्ब हो जाऊं किसी तस्वीर में। पैदा कर दे ऐसी शिद्दत मेरे मौला इश्क में। वाह वाह, फिर पढ़े। एक दिन मैं जज्ब हो जाऊं किसी तस्वीर में। पैदा कर दे ऐसी शिद्दत मेरे मौला इश्क में। बहुत शुक्रिया। और अपना होने पर मुझे शक हो चला था जिस घड़ी। वाह, क्या मिसरा है, वाह। अपना होने पे मुझे शक हो चला था जिस घड़ी।
میں نے اپنے آپ کو جی بھر کے پایا عشق میں۔ واہ 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 کیا بات ہے، واہ میں نے اپنے آپ کو جی بھر کے پایا عشق میں، کیا کہنے۔ مقطع پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیے کہ کار دنیا شان مجھ کو راز اب آتا نہیں، واہ واہ واہ، کار دنیا شان مجھ کو راز اب آتا نہیں، یہ پرندہ چاہتا ہے آبودانہ عشق میں، واہ 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 کیا یہ بات ہے، پرندہ چاہتا ہے آبودانہ آبودانہ عشق میں، دیکھتی ہیں روز و شب آنکھیں تماشا واہ عشق واہ میں، واہ واہ ترک کر دیتا ہے انسان دین و وہ سب دنیا خود کو پایا عشق میں، کیا ہے وہ تو تصوف میں لے گیا۔ جی وہ پھر پڑھتے ہیں وہ شعر ذرا، پھر آپ پڑھتے ہیں۔ وہ ہے کہ ایک دن میں جذب ہو جاؤں کسی تصویر میں، واہ واہ، پیدا کر دے ایسی شدت میرے مولا عشق میں، خود کو پایا عشق میں۔ اور اپنے ہونے پر مجھے شک ہو چلا کیا تھا بات جس ہے، گھڑی، واہ واہ واہ، تصوف واقعی، اپنے ہونے پر مجھے شک ہو چلا تھا جس گھڑی، میں نے اپنے آپ کو جی بھر کے پایا عشق میں۔ واہ 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 واہ، بہت واہ خوب، بہت خوب، بہت خوبصورت انداز میں ناظرین آپ نے دیکھا کہ کتنا اچھا کلام انہوں نے پیش کیا۔ ہم کوشش کریں گے کہ ان سے آگے بھی کوئی نہ کوئی کلام سنیں، ہمیں چھوٹے سے بریک پہ بھی جانا ہے، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ عمومی طور پہ سر آپ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ میرے پاس صرف 1 منٹ ہے بریک پہ جانے کے لیے، میں محترمہ قمر مرتضیٰ قریشی سے کلام بعد میں سنوں گا، لیکن ایک تھوڑا سا تبصرہ میں آپ کا ضرور چاہوں گا۔ ہم نے ایک نئے سیگمنٹ شروع کیے ہیں، کچھ شعر شناس اور سخنور، تو بزم سخن بہرحال آپ کی زیر سرپرستی چل رہا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ یعنی بزم سخن نے پچھلے 2-3 سال میں جتنے لوگوں کو متوجہ کیا ہے اپنی طرف، اور وہ چاہے وہ جمعہ ہو یا منگل ہو، بزم سخن کی کشش انہیں ٹی وی تک لے ہی آئے گی بالکل۔ اور پھر چونکہ شہر میں بھی آ چکی ہے بزم سخن، آپ ماشاءاللہ بڑی محبت سے اور بڑی محنت سے مختلف اس کی انجمن کے ترتیب دے رہے ہیں، ان کے محفلیں جگہ جگہ، اور میں یہ کہنے میں بالکل شاید حق بجانب بھی ہوں، اور میں بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ جب سے بزم سخن نے لندن کے مختلف علاقوں میں، بلکہ یہ جو ہمارا اس کا شمالی انگلستان کا علاقہ کہلاتا ہے، بریڈفرڈ ہو یا مانچسٹر ہو، یہاں تک بھی آپ نے اپنے بہت سے پروگرام کیے ہیں، اس سے ایک خاص فضا پیدا ہوئی ہے، اور لوگوں نے کوشش کی ہے پھر دوبارہ لکھنے کی، اس لیے کہ اگر آپ ایک محفل ترتیب دیں اور اس میں کسی کو بڑی محبت سے اور عزت کے ساتھ بلائیں تو اس کا جی چاہتا ہے کہ میں کچھ نئی بات کہوں۔ بہت شکریہ سر، ہم اس پہ بات کرتے رہیں گے، آپ کی رائے لیتے رہیں گے۔ دوستوں، ہم نے جیسے بتایا کہ نئے سیگمنٹس ہم نے شروع کیے، سر نے بھی کچھ تبصرہ کیا، تو ہمارا ایک سیگمنٹ ہے شعر شناس۔ آئیے وہ شعر دیکھتے ہیں جس کو آپ نے شناس کرنا ہے، آپ نے ڈھونڈنا ہے کہ اس کا شاعر کون ہے۔ آئیے وہ شعر دیکھتے ہیں۔ زندہ دلی کا ہے نام، مردہ دل خاک جیا کرتے ہیں۔ زندگی زندہ دلی کا ہے نام، مردہ دل خاک جیا کرتے ہیں۔ تو دوستوں، یہ ہے وہ شعر جس کے شاعر کو آپ نے شناسنا ہے۔ اگر آپ چاہیں، میں نے صحیح لفظ استعمال کیا نا، میں نے کہا سر بیٹھے ہیں تو پوچھ لوں ہاتھ کیا ہے، تو آپ شناسنا ہے آپ نے اس شعر کے خالق کو۔ بہت شکریہ، اس شعر کے خالق کو آپ نے شناسنا ہے۔ ہم ایک چھوٹے سے بریک پہ جائیں گے، لیکن آپ ڈھونڈتے رہیے اس شعر کے خالق کون تھے، ان کو ڈھونڈیے، اور بریک کے بعد آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ ناظرین، وقفے کے بعد ہمیں دوبارہ جوائن کرنے کا۔ ہماری محفل یہاں سجی ہوئی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ پہلے حصے میں ہم نے مرحوم حمایت علی شاعر صاحب کے بارے میں بھی بات کی، ان کو مرحوم کہتے ہوئے دل راضی نہیں ہو رہا، لیکن کیا کرے، جس کے بھی ہو اس کو تو جانا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ پھر ہم نے کچھ کلام پیش کیا، میں نے بھی پیش کیا، ہمارے دوست شان کانپوری صاحب نے بھی پیش کیا۔ اس کے علاوہ ہم نے ایک سیگمنٹ بھی کیا شعر شناس، وہ آپ کو ہم نے شعر بھی سنایا تھا کہ زندگی زندہ دلی کا ہے نام، مردہ دل خاک جیا کرتے ہیں۔ تو آپ کو اس شعر کے شاعر کو پہچاننا ہے، اس کو شناس کرنا ہے، اس کو شناسنا ہے، بلکہ سر نے مجھے اجازت دے دی ہے، اور یہ اسکرین پہ بھی آپ شعر پڑھ سکتے ہیں، یہ شعر موجود ہے۔ اس کے شاعر کو آپ نے پہچاننا ہے اور جلد از جلد پہچاننا ہے، تاکہ آپ جلد از جلد ہمیں بتا سکیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ قمر مرتضیٰ قریشی صاحبہ، لگ بھگ 40 برس سے ایک ایسی تنظیم جو
یونیورسٹی آف لندن میں ایک پروگرام کر رہی ہے، اس کو بھی لے کے چل رہی ہیں. اس کے علاوہ مختلف محفلیں کرتی ہیں، ہمیشہ یہ آگے آگے پیش رہتی ہیں. اردو ادب کے فروغ کے لیے بہت انہوں نے کارنامے انجام دیے ہیں، اور یقینی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ بنی ہوئی ہیں. ہم سب ان کو فالو کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ان کی محفلوں میں ضرور جائیں، لیکن کبھی کبھی دیر سویر بھی ہو جاتی ہے. انشاءاللہ ضرور آئیں گے. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ قمر مرتضیٰ قریشی صاحبہ. میں چاہوں گا کہ آپ کا کلام بھی ہمارے ناظرین تک پہنچے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں بلا کے جو عزت بخشی، اس کے لیے میں تہہ دل سے آپ کی شکر گزار ہوں. ہمارے لیے عزت کی بات ہے کہ آپ اس محفل میں آئیں. اور دوسری چیز یہ کہ آپ تو میں نے جو بھی کام کیا یا کر رہی ہوں، اس میں یقین کیجئے کہ آپ جو میری دلجوئی کرتے ہیں، حوصلہ بڑھاتے ہیں، اس سے مجھ میں ایک اتنی بڑی تقویت مجھے ملتی ہے اور اتنی تازگی میرے اندر آ جاتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ میں عمر میں بہت پیچھے چلی گئی ہوں. ماشاءاللہ، یہ تو اچھی بات ہے. ہماری تو کوشش یہی ہے کہ بھائی یہ حقیقت ہے. یہ اور دوسری چیز یہ سب سے زیادہ مجھے جو اچھی لگتی ہے بات، جب سے آپ آئے خصوصاً، اور اردو کے لیے تو بہت کام ہوتا رہا ہے لندن میں. لوگوں نے بہت کچھ کیا، اس کو یہاں پر بیج بوئے، ان کی بنیادیں رکھیں، اور مسلسل جس میں یہ عقیل دانش بھائی جو ہیں کہ پیش ہیں، میں برابر ان کا شروع دن سے دیکھ رہی ہوں. اور اس کے علاوہ اور بھی دیگر لوگ تو آتے بھی رہے ہیں، کچھ دنیا سے بھی چلے گئے ہیں، اور تنظیمیں چل بھی رہی ہیں، اور کچھ تنظیمیں ختم بھی ہو گئی ہیں. لیکن ابھی جب سے آپ آئے ہیں، خصوصاً بزم سخن میں آپ نے جو کام شروع کیا ہے، تو اتنی یعنی جسے کہتے ہیں کہ برق رفتاری کی سی کیفیت پیدا ہو گئی ہے اس کے اردو کے کام میں، اور مجھے اتنا اچھا لگتا ہے. اور میری خواہش ہے اور میری دعا ہے کہ آپ جیسے نوجوان جو ہیں، یہ ہم لوگوں نے تو کام جو کیا اور وہ کر رہے ہیں، لیکن اب آگے چلنے والی جو بات ہے، ایسے ہونہار اگر بچے اس کا علم تھام لیں گے. ہوتا یہ ہے کہ آپ نے جو عمارت تیار کی، جو بیج بوئے، ہم تو اس کا پھل کھا رہے ہیں. اب آپ سے بھی بات کریں گے، لیکن ہمارے ساتھ ایک کالر بھی موجود ہے. دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. ہیلو، میرا خیال ہے نیکسٹ کالر بھی موجود ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب قبلہ، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بہت اچھا. میری بڑی پیاری 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 بہن قمر صاحبہ، میرے بڑے بھائی عقیل بھائی، میں ان کو کہتا ہوں عقیل بھائی میں کہتا ہوں، اور آپ کے جو مہربان تیسرے جو مہمان ہیں، میں ان کا نام نہیں جانتا، کانپوری صاحب، اور میرے چھوٹے بھائی جو سہیل صاحب ہیں. شکر آپ نے میرا نام لے دیا. میرا نام آخر میں لیا آپ نے. نہیں، پہلے بزرگوں کا نام لیا جاتا نا. آپ تو میرے بھائی ہیں نا یار، یہ بڑے بڑے. ان کے نام کے ساتھ ہمارا نام چلے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اصل میں ملک سے باہر تھا، میں نائجیریا گیا ہوا تھا، کوئی لیکچر تھے، اور رات کو واپس آیا ہوں. تو ابھی میں نے آن کیا ٹی وی، تو میں نے اپنی بہن کو دیکھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری یہ خوشی ہے کہ آج بڑے عرصے کے بعد ان کو میں ٹی وی پہ دیکھ رہا ہوں. اور عقیل بھائی تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ میرے لیے باعث فخر ہیں. اور آپ سب لوگ، میں یہ نہیں کہتا کہ ایک کو پن پوائنٹ نہیں کرتا، تو میں نے صرف حاضری لگوانے کے لیے، اور میں واضح چاہتا ہوں میری بہن کہ میں آپ کے 2 پروگرام میں شامل نہیں ہو سکا چونکہ میں باہر رہا ہوں. وہاں یقین کریں کہ نائجیریا میں اتنی گرمی تھی کہ اور سڑکیں اتنی خراب تھیں کہ میری ساری پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں. یہاں کو فزیشن ٹوٹنا پڑے گا. تو اگر آپ کوئی اچھی سی شاعری کوئی اس میں شامل کر دیں تو میرے لیے کچھ نہ کچھ وہ. بالکل جناب، آپ کے لیے شاعری لے کر آئے ہیں. اور زبیری صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ ہمیشہ ہمت اور حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ہماری ہمت بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ 1-2 کالرز اور ہیں، ان سے بھی بات کر رہے تھے. جی السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم سہیل زرار صاحب. میں سید کامران زبیر کامی بات کر رہا ہوں. کیا بات ہے کامران بھائی، بہت اچھے. سہیل بھائی، سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارکباد. آپ نے جو غزل سنائی، جو ترنم، اس کے لیے بے تحاشا داد میری طرف سے آپ قبول کیجیے. اور پھر آج جو آپ نے مہمان بلائے ہوئے ہیں، یقین جانیے میری وہ تمام جو شخصیات ہیں جن کو میں اس وقت ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہا ہوں، میری سمجھ لیں فیوریٹ شخصیات ہیں جنہیں آج آپ بھی ہم سب کے فیوریٹ ہیں جناب. جیتے رہو، خوش رہو. بہت شکریہ. اور عقیل دانی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، علم و ادب کا ایک بہت بڑا نام. میرے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ میں ان کے بارے میں کچھ کہہ سکوں، سوائے اس کے کہ عقیل دانی صاحب ہمارے دلوں میں رہتے ہیں. بہت شکریہ. اور پھر قمر مرتضیٰ قریشی صاحب، جیسے آپ نے ان کا تعارف کرایا، جس محنت کے ساتھ، لگن کے ساتھ لندن میں
باقاعدگی سے ماہانہ مشاعرے کا انعقاد کرتی ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا کام ہے. سلامت رہیں، صحت کے آمین. اور پھر آخری میں کانپوری صاحب، یقین جانیے نوجوان بہت ہی عمدہ شاعر، جس مشاعرے میں جاتے ہیں سمجھ لیں 4 چاند لگ جاتے ہیں اس مشاعرے میں. تو بہرحال بہت بہت عمدہ پروگرام جا رہا ہے. یقین جانیے وقفے میں بھی دل نہیں چاہ رہا کہ پروگرام کو چھوڑ کے کہیں جایا جائے. کیا بات ہے، یہ آپ سب کی محبت ہے، یہ سب آپ کی محبت ہے، استادوں کا شفقت ہے، اسی وجہ سے بزم سخن آگے بڑھ رہا ہے. بہت شکریہ کامی بھائی آپ کا. آپ سے ضرور پھر بات ہوگی اور ملاقات بھی ہوگی. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا جی اور آپ سب لوگوں کو سلام پیش کروں. You took me back to my teenager. آپ لوگوں نے تو مجھے سارے شاعروں کی یاد دلا دی. میں تو یہ سوچ رہی تھی یاد ماضی عجاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ ملا، لیکن آج آپ لوگوں کو سن کر کے وہ یاد تازہ ہو گئی. اللہ ہم کو ایسا ہی مشاعرہ سنایا کریے. کیا بات ہے. آپ اپنا نام بتا دیجیے، آپ کی تو بڑے ہم تعریفیں کرنا چاہتے ہیں. 2-3 شاعروں کو میں نے سنا. یقین جانیے مجھے وہ شعر یاد ہے، شاعری آتی نہیں شاعری کرنے چلے، شاعری کو چارہ سمجھ کر سب گدھے چلنے لگے. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بڑی عنایت آپ کی. ہمارے ساتھ ایک کالر اور موجود ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آہا کیا بات ہے. عابد بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، خیریت سے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. عابد بھائی کیسا مزاج ہے جناب؟ ہم لوگ آپ کی آواز سنتے ہیں پہچان گئے کہ عابد بھائی آ گئے. ہاں ماشاء اللہ. میں تو ایک طالب علم کی حیثیت سے حاضر ہوا ہوں. ایک سوال آپ نے پوچھا ہے، کوئز چونکہ میرا شعبہ رہا ہے تو میں نے کہا میں جواب دے دوں اس کا. جی کون سے؟ اچھا جو سوال جو شعر بھائی آپ تو دے دیں گے جواب. بالکل. دبستان لکھنؤ کے بانی اور جو کہ پہلوان بھی تھے امام بخش صاحب. اچھا ان کا یہ شعر ہے، آپ ان کو ناسخ کے نام سے یاد کرتے ہیں. زبردست. چلیے پروگرام کے آخر میں بتائیں گے ہم کہ کون اصل میں اس کے خالق ہیں. لیکن عابد بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کی آج بہت اچھی جو آپ نے حمایت علی شاعر صاحب کے حوالے سے باتیں بھی کی، ان کی گفتگو ہوئی، تو 1 منٹ میں چاہوں گا اگر آپ ان کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں. آپ کی ملاقات بھی ہوئی تھی بڑی اچھی ان سے. حمایت علی بھائی جہاں ایک بہت اچھے شاعر رہے ہیں، گزرے ہیں، وہاں ایک بہت عمدہ صداکار بھی تھے وہ. جی جی ریڈیو کے جی کیونکہ میرا تعلق ریڈیو کے حوالے سے چونکہ ہے، اس لیے میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ انتہائی عمدہ صداکار تھے وہ. ریڈیو پاکستان حیدرآباد اور ریڈیو پاکستان کراچی سے جو ریڈیو پہ ڈرامے نشر ہوتے تھے جی اس میں ان کی صداکاری لاجواب ہوتی تھی. کیا بات ہے. مجھے ایک ڈرامہ آج تک یاد ہے جو میں نے غالباً 1963 میں ریڈیو پہ سنا تھا. جی اس کا نام تھا زنجیر بدلتی ہے. اچھا. اس ڈرامے میں صرف 2 کردار تھے، ایک باپ اور ایک بیٹے کا. اچھا. باپ کا کردار حمایت علی شاعر نے ادا کیا تھا اور بیٹے کا کردار جو تھا وہ منی باجی جنہیں آپ جانتے ہیں پروین اختر، انہوں نے ادا کیا تھا. انتہائی خوبصورت ڈرامہ آج تک ذہن پہ وہ اس کی یادیں تازہ ہیں. حمایت بھائی سے ایک دفعہ ہی میری ملاقات ہوئی تھی جب میں کراچی یونیورسٹی کا طالب علم تھا. کراچی یونیورسٹی میں ہمارے شعبے میں ایک شعری نشست کی تھی ہم لوگوں نے. اس میں فہمیدہ ریاض اور حمایت علی شاعر کو مدعو کیا تھا اور ہم نے وہ سبززار میں باہر لان پہ وہ کی تھی. انتہائی خوبصورت نشست. اس میں منتخب سامعین تھے اور منتخب پڑھنے والے تھے. اچھا. اور حمایت بھائی کا ترنم جو تھا شعر پڑھنے کا وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ محفل جو لوٹیا کرتے تھے وہ. بالکل. ابھی عقیل بھائی نے اس کچھ پیش کرا، اس کا اسی ترنم میں سنایا ہمیں. جی اچھا وہ میں نے مس کر دیا شاید وہ حصہ. بہت شکریہ عابد بھائی آپ کا. آپ نے بہت اچھی طرح بہت تفصیل سے بات کی. ہمارے ساتھ ایک کالر بھی ہیں، شاید ایک اور کالر بھی موجود ہے. نہیں ہے اب کوئی. اچھا ایک اور کالر بھی ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی میں غالب ماضی کر رہا ہوں. غالب بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. اللہ کا بڑا کرم ہے. آپ بڑا اچھا پروگرام کر رہے ہیں بھائی. آپ بڑی اردو کی خدمت کر رہے ہیں. حمایت علی شاعر کے انتقال پہ یہ مشاعرہ رکھا، بڑا اچھا کیا. جناب حفیظ دانش صاحب کو میرا سلام اور مرتضیٰ قریشی، قدم مرتضیٰ قریشی صاحبہ کو سلام اور
ذیشان کانپوری صاحب کو میرا سلام رد کرتے ہیں. وعلیکم السلام. غالب بھائی آپ بھی مارل ماشاءاللہ ایک ستون ہے لندن میں جو ادب کی خدمات میں لگے ہوئے ہیں اور بہت عرصے سے کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو قائم و قائم رکھے. بہت شکریہ آپ کی کالز کا. ہم چلتے ہیں قمر صاحبہ کے ساتھ بلا کسی تاخیر کے اور ہم چاہیں گے آپ کا کلام آپ سنائیں ہمیں. جی انسانوں کے حوالے بات کی تھی آپ نے جو حمایت علی شاہ حمایت علی صاحب کے اشعار کے سلسلے میں اسی محسوسات کے اندر میں یہ پیش کر رہی ہوں. یہ فاروقی صاحب جو تھے ذاکی فاروقی صاحب ان کی طرح مصرع کے اوپر تم اپنے چراغوں کی حفاظت نہیں کرتے. اسی پہ میں نے یہ شاعری کی ہے. انسان ہیں یہ اظہار محبت نہیں کرتے. انسان ہیں یہ اظہار محبت نہیں کرتے. کیوں جذب محبت کی حفاظت نہیں کرتے. کیا بات ہے. انسان ہیں یہ اظہار محبت نہیں کرتے. کیوں جذب محبت کی حفاظت نہیں کرتے. دولت کو سمجھتے ہیں جو ایمان سے زیادہ. دولت کو سمجھتے ہیں جو ایمان سے زیادہ. مل جائے جو دولت تو قناعت نہیں کرتے. بہت اچھا شعر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہمیشہ اشعار میں دعوت و تبلیغ اور ہمیشہ ان کے اشعار میں یہ پایا جاتا ہے. شکریہ, بہت بہت شکریہ. دولت کو سمجھتے ہیں جو ایمان سے زیادہ. مل جائے جو دولت تو قناعت نہیں کرتے. جو لوگ غصب کرتے ہیں اوروں کی وراثت. کیا مصرع ہے. جو لوگ غصب کرتے ہیں اوروں کی وراثت. یہ لوگ دوسروں کے حق کی حفاظت نہیں کرتے. جو لوگ غصب کرتے ہیں اوروں کی وراثت. یہ لوگ دوسروں کے حق کی حفاظت نہیں کرتے. اپنے ہی لیے جیتے ہیں یہ لوگ ہمیشہ. اپنے ہی لیے جیتے ہیں یہ لوگ ہمیشہ. ہرگز یہ کسی سے بھی محبت نہیں کرتے. اپنے ہی لیے جیتے ہیں یہ لوگ ہمیشہ. ہرگز یہ کسی سے بھی محبت نہیں کرتے. ان میں رہے موجود جو شیطان کی خصلت. ان میں رہے موجود جو شیطان کی خصلت. اصلاح کی کوشش کی یہ نیت نہیں کرتے. اصلاح کی کوشش کی یہ نیت نہیں کرتے. کیا بات ہے, کیا مصرع ہے. ان میں رہے موجود جو شیطان کی خصلت. اصلاح کی کوشش کی یہ نیت نہیں کرتے. بہت اچھا شعر ہے. آپس میں بٹے ہیں یہ عقیدوں کی بنا پر. آپس میں بٹے ہیں یہ عقیدوں کی بنا پر. مذہب سے ہوئے دور یہ حفاظت نہیں کرتے. آپس میں بٹے ہیں یہ عقیدوں کی بنا پر. مذہب سے ہوئے دور یہ حفاظت نہیں کرتے. موجود ہے مومن کے لیے پند و نصیحت. موجود ہے مومن کے لیے پند و نصیحت. قرآن کی یہ لوگ تلاوت نہیں کرتے. قرآن میں تو سارے نصیحت ہے اور ہدایت ہے ہمارے لیے. قرآن کی یہ لوگ تلاوت نہیں کرتے. جو لوگ ہیں صدیق و امی ان کو چنو تم. جو لوگ ہیں صدیق و امی ان کو چنو تم. یہ لوگ امانت میں خیانت نہیں کرتے. یہ لوگ امانت میں خیانت. جو لوگ ہیں صدیق و امی ان کو چنو تم. یہ لوگ امانت میں خیانت نہیں کرتے. طوفان بچھا دے گا انہیں مجھ کو یقین ہے. طوفان بجھا دے گا انہیں طوفان بجھا دے گا انہیں مجھ کو یقین ہے. مجھ کو یقین ہے تم اپنے چراغوں کی حفاظت نہیں کرتے. طوفان بجھا دے گا انہیں مجھ کو یقین ہے تم اپنے چراغوں کی حفاظت نہیں کرتے. دیتے ہیں ستارے و قمر سب کو اجالا. واہ کیا استعمال کیا ہے. واہ شکریہ. دیتے ہیں ستارے و قمر سب کو اجالا. ظلمت سے کسی طور حقارت نہیں کرتے. دیتے ہیں ستارے و قمر سب کو اجالا.
ظلمت سے کسی طور حفاظت نہیں کرتے، حقارت نہیں کرتے، معذرت چاہتی ہوں، ظلمت سے کسی طور حقارت نہیں کرتے، انسان ہیں یہ اظہار محبت نہیں کرتے، کیوں جذب محبت کی حفاظت نہیں کرتے۔ کیا بات ہے، بہت خوبصورت، ماشاءاللہ بہت اچھی غزل انہوں نے پیش کی۔ اور میں عقیل دانش صاحب کے پاس جانے سے پہلے سعید بھائی سے کہوں گا، سعید بھائی آپ نے بھی ایک مصرے پہ گرہ لگائی تھی، وہ میں ڈوب رہا ہوں بھی ڈوب، صرف وہ مصرع مجھے شعر سنا دیں، وہ بڑا پیارا آپ نے گرہ لگائی تھی۔ جی بہت شکریہ سہیل بھائی، استاد محترم بیٹھے ہیں، ایک گرہ ہم نے بھی لگائی تھی ابتدائی مصرے پہ، وہ یہ تھا کہ پانی کی فتح کا ابھی اعلان نہ کرنا، پانی کی فتح کا ابھی اعلان نہ کرنا، میں ڈوب رہا ہوں ابھی ڈوبا تو نہیں۔ بہت خوب، مجھے یاد آ گیا گرہ لگانے پہ، اس پہ یاد آ گیا۔ دوستو اب ہم جس طرف جا رہے ہیں، مائک کا رخ جس طرف اور کیمرے کا رخ جس طرف ہو رہا ہے، آپ یقیناً لگ بھگ ماشاءاللہ 40-50 سال سے برطانیہ میں آپ ان کا کلام بھی سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ایسی شخصیت ہے جو ہمارے دلوں میں گھر کی ہوئی ہے، ان کے اشعار ہمیں بھی یاد ہیں، بہت سے اشعار آپ کو بھی یاد ہوں گے، فرمائشیں بھی بہت ساری ہیں، لیکن ہم سب کچھ ان پہ چھوڑتے ہیں، جو چاہے جس طرح چاہیں سنائیں۔ محترم پروفیسر عقیل دانش صاحب جو کہ ہمارے پیر صاحب بھی ہیں، ہم تو ان کو پیر کا درجہ دیتے ہیں، بالکل پیر کی طرح مانتے ہیں۔ جی صاحب، غزل کے چند شعر۔ جی گرچہ سینے میں دبی درد کی حدت رکھنا، گرچہ سینے میں دبی درد کی حدت رکھنا، اپنے چہرے پہ سجی لوح مسرت رکھنا، گرچہ سینے میں دبی درد کی حدت رکھنا، اپنے چہرے پہ سجی لوح مسرت رکھنا، اتنا آسان ہے افکار کا چرچا کرنا، کیا بات ہے، آسان ہے افکار کا چرچا کرنا، کتنا مشکل ہے یہ افکار سلامت رکھنا، کتنا آسان ہے افکار کا چرچا کرنا، کتنا مشکل ہے یہ افکار سلامت رکھنا، اور خون دل کتنا چراغوں کو بہم پہنچائیں، خون دل کتنا چراغوں کو بہم پہنچائیں، صبح کے واسطے اندازہ ظلمت رکھنا، خون دل کتنا چراغوں کو بہم پہنچائیں، صبح کے واسطے اندازہ ظلمت رکھنا، ایک نظر جس کی پلٹ دیتی ہے دل کی دنیا، ایک نظر جس کی پلٹ دیتی ہے دل کی دنیا، ذہن میں ایسے ہی کردار کی عظمت رکھنا، ایک نظر جس کی غزل کا شعر اور خالص صوفیانہ شعر، ایک نظر جس کی پلٹ دیتی ہے دل کی دنیا، کیا بات ہے، ذہن میں ایسے ہی کردار کی عظمت رکھنا، اور بے نوا بچے کو سینے سے لگایا تھا کبھی، بے نوا بچے کو سینے سے لگایا تھا کبھی، ذات دے رہا ساتھ یہ تم بحر شفاعت رکھنا، ذات دے رہا ساتھ یہ تم بحر شفاعت رکھنا، اور بھیڑیے لاکھ ملے بھیس میں انسانوں کے، بھیڑیے لاکھ ملے بھیس میں انسانوں کے، کچھ بھی ہو جائے بس انسان سے محبت رکھنا، بھیڑیے لاکھ ملے بھیس میں انسانوں کے، کچھ بھی ہو جائے بس انسان سے محبت رکھنا، اور یہ ہمیشہ سے ہے فنکار کی عظمت کا امین، یہ ہمیشہ سے ہے فنکار کی عظمت کا امین، تم سدا پیش نظر حرف کی حرمت رکھنا، یہ ہمیشہ سے ہے فنکار کی عظمت کا امین، تم سدا پیش نظر حرف کی حرمت رکھنا، اور مستقل کوئی ستم ہوتا نہیں دنیا میں، کوئی ستم ہوتا نہیں دنیا میں، جس طرح کا ہو ستم سہنے کی ہمت رکھنا، مستقل کوئی ستم ہوتا نہیں دنیا میں، جس طرح کا ہو ستم سہنے کی ہمت رکھنا، اور راہ الفت کا سفر جی کا زیاں ہے دانش، راہ الفت کا سفر جی کا زیاں ہے دانش، چل ہی نکلے ہو تو سادات کی عزت رکھنا، راہ الفت کا سفر جی کا زیاں ہے دانش، چل ہی نکلے ہو تو سادات کی عزت رکھنا، گرچہ سینے میں دبی درد کی حدت رکھنا، اپنے چہرے پہ سجی لوح مسرت رکھنا۔ کیا بات ہے، بہت خوب۔ دوستو ہمارے پاس وقت کی بہت قلت ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ آخر میں
کم سے کم ایک ایک شعر اگر تینوں حضرات اور سر سے میں 2 شعر سن لوں گا، چاہوں گا کہ جلدی جلدی اگر سنا دیں کوئی ایک شعر. آپ قمر آپ شروع کر دیں، پھر سعید صاحب بھی نکال لیں گے. کوئی ایک آدھ شعر جو آپ کا پیغام ہمیشہ جاتا ہے. وقت ہم کم ہے تو ہم چاہیں گے کہ جلدی جلدی کلام کچھ سن لیں. جی یہ بھی انسانوں کے بارے میں ہے. ترقی انسان جو ہم دیکھتے ہیں، ترقی انسان جو ہم دیکھتے ہیں، حقیقت نہیں یہ بھرم دیکھتے ہیں. کیا بات ہے. حقیقت نہیں یہ بھرم دیکھتے ہیں. حقیقت نہیں یہ بھرم دیکھتے ہیں. بلندی پہ پہنچا ہے انسان لیکن بلندی پہ پہنچا ہے انسان لیکن زمین پہ گرا ہے یہ ہم دیکھتے ہیں. بہت شکریہ. میں چاہوں گا سعید بھائی اگر 1-2 شعر آپ کے بھی آ جائیں تو. دوریاں خود سے اختیار کروں. واہ. دوریاں خود سے اختیار کروں. زندگی تجھ سے کتنا پیار. کیا بات ہے. بہت خوب. زبردست. سے کتنا پیار. بہت شکریہ آپ کا بھی بہت شکریہ. میں چاہوں گا سر آخر میں اگر 2-3 اگر آپ کے 2 شعر. جی. ایک خواتین کی خدمت میں جی کہ بچے بدبی ہوں تو سینے سے لگا لیتی ہے. کیا بات ہے. کیا بات ہے. بچے بدبی ہوں تو سینے سے لگا لیتی ہے. ماں کے انداز میں انداز خدا ملتا ہے. کیا بات ہے. ماں کے انداز میں انداز خدا ملتا ہے. اور ایک شعر اور کے بہت بہت شکریہ سر آپ کا. اور میں چاہوں گا کہ آخر میں آپ جو ہمارے شعر شراز کا تھا اس کے شاعر کا نام بھی بتا دیں ذرا. جی ابھی عابد بھائی نے بالکل صحیح نشاندہی کی تھی. امام بخش ناسک. اور میں 1-2 جملے اور کہتے چلوں اگر اس میں 1-8 منٹ ہے آپ کے پاس. پنجاب سے تعلق تھا لیکن بسے ہوئے تھے لکھنؤ میں اور زبان کو شائستہ کرنا چاہتے تھے، اس میں تبدیلی لانا چاہتے تھے، اسی لیے انہوں نے اپنا تخلص ناسک رکھا کہ پرانی چیزیں نسخ کر دیں. وہ اچھا اس کو بدل دیں تو ناسک کہلاتے تھے. اور ان کے آب حیات میں محمد حسین آزاد نے لکھا کہ ایک چھوٹا بکرا ایک وقت میں ان کی خوراک تھی اور 2 سیر یا 2.5 سیر آٹے کی روٹی. اور شعر کیسے کہتے تھے کہ انتہائے لاغری سے جب نہ میں آیا نظر، انتہائے لاغری سے جب نہ میں آیا نظر، ہنس کے وہ بولے کہ اب بستر کو جھاڑا چاہیے. کیا بات ہے. بہت خوب. بہت شکریہ دوستو. ہماری آج یہ محفل تھی. آج ہم نے کوشش کی کہ ہمایت علی شاعر صاحب کو بھی خراج عقیدت پیش کر سکیں، اس ہستی کو جس نے اپنا پوری زندگی جو ہے اپنی پوری زندگی صرف شعر و ادب کے لیے لگا دی. آپ سب سے بھی درخواست ہے کہ ان کے لیے دعائے مغفرت ضرور کیجیے گا. اور ہم سب بھی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، ہماری خواہش و تمنا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے. اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.